اور تمام ثبوت دینے کے باوجود ہم نے تو یہ سنا تھا اور جانا تھا، پڑھا بھی تھا یہ، کیونکہ ہم لا گریجویٹ بھی ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ الیکٹرانک اور ویڈیو یا آڈیو ایویڈنس کے بعد مجرم کو پھانسی کے تختے سے اتار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بے گناہ ثابت ہو چکا ہے اور اس طرح کی کوئی ایویڈنس اس کے خلاف آ جائے تو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن تمام ثبوت دینے کے باوجود ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ، نگر نگم کا سرٹیفکیٹ اور میٹرنیٹی لیو، ہڈیوں کا ٹیسٹ جس میں عمر کی تصدیق ہو گئی، عبداللہ کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، میٹرنیٹی لیو آخری پرمان ہے کسی بھی عدالت میں، آخری پرمان سو دے دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا پرمان جو ہم نے دیا، اور اس کے بعد میں نے عدالت میں یہ گزارش بھی کی کہ اب صرف اللہ میاں کو آسمان سے اتر کر آنا رہ گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ لیکن ایک صحیح کو صحیح کرانے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنے ثبوت دیے ہیں، اور یہاں تک کہ الیکٹرانک ثبوت جس پر یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا پھانسی کا مجرم تختہ دار سے نیچے آ جاتا ہے۔ جج صاحب نے میرے سامنے عدالت میں یہ کہا وکیل صاحب سے اچھے انداز میں کہ بھائی آپ نے دیکھی یہ ساری ایویڈنس۔ میں نے اس پر یہ کہا کہ جج صاحب اب صرف اللہ کو ہی آ کر یہ کہنا رہ گیا ہے کہ عبداللہ کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے، اب اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں بچتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا اس جھوٹے مقدمے کے خلاف، اس جھوٹی FIR کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ریکارڈز میں ہیر پھیر کی ہے۔ فورجری تو ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے کہیں کسی سرٹیفکیٹ میں ہیر پھیر کی ہے۔ سرکاری ریکارڈ تو سرکار کے پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اور رائٹنگ ہے، کوئی خرابی ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ادھیکاری ہیں جن پر مقدمے چلنے چاہیے فورجری کے۔ جیل تو انہیں جانا چاہیے، جیل تو اسے جانا چاہیے جس نے جھوٹی رپٹ کرائی ہے، نہ کہ ہم بے گناہی کی جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ 5 سال ہم بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں۔